ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین پر ان تصویروں کو دیکھیے، ان ویڈیوز کو دیکھیے۔ یہ جو فوٹوز ہیں یا یہ جو ویڈیوز ہیں یہ اوریجنل ہیں، اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے، نہ ہی پرانی ویڈیوز ہے، بلکہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے کی ویڈیو ہے۔ اور ایران نے اسرائیل پر حملے میں جس طرح کی وہاں تباہی مچائی ہے، بربادی مچائی ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہے، اور ان بیلسٹک میزائلوں میں کلسٹر بموں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ جو ویڈیوز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، یہ ویڈیوز تل ابیب کی ہے، اسی طرح اوش ہانیہ کی ہے، اس کے علاوہ سینٹرل اسرائیل کی ہے، اور اسرائیل کے کئی اہم شہروں کو آج ایران نے سیدھا بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا، اور ان شہروں میں، اسرائیل کے ان علاقوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد، مرنے والوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے، اور میڈیا کو ان علاقوں سے دور رکھ دیا گیا ہے، وہاں جانے نہیں دیا گیا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے ترکی کے 2 صحافی کو رپورٹنگ کے دوران گرفتار کر لیا۔ یہ دونوں صحافی آئی ڈی ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر کھڑے ہو کر رپورٹنگ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح آئی ڈی ایف کے ہیڈ کوارٹر کو ایران کے میزائل حملے سے نقصان پہنچا ہے، عمارت جل گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں جا کر انہوں نے رپورٹنگ کی تھی اور بتایا تھا، اور جیسے ہی اسرائیلی پولیس کو خبر ملتی ہے، لائیو رپورٹنگ کے دوران ترکی کے ان 2 صحافیوں کو اسرائیل کی پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا ہے، اور مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ایران کے حملوں سے اسرائیل میں جو تباہی مچ رہی ہے اس کی رپورٹنگ سے روکا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود کچھ ویڈیو سامنے آ رہی ہے، کچھ تصویریں سامنے آ رہی ہے۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملا ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملا ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجئے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملا ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملا ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ Kameraman arkadaşım Ali Kahraman bana bu bilgiyi hemen hazırladı baktığımızda. Şimdi burada çok sayıda... Okay. Okay. Şu anda Savunma Bakanlığı telefonumuzu alıyor. Evet, şu anda indiriyoruz. Evet, okay. GPO kartı. Stop. Okay. جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایران کس طرح اپنے میزائلوں سے اسرائیل کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے کے حملہ کی ویڈیو ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے ایران نے سینٹرل اسرائیل کو ہٹ کیا، اس کے علاوہ تل ابیب کو نشانہ بنایا، روش ہانیہ شہر پر حملہ کیا ہے، اور دوسرے اسرائیل کے شہروں کو ایران نے بیلسٹک میزائل سے ہٹ کیا ہے۔ ادھر ٹائمز آف اسرائیل نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ اس مرتبہ ایران نے جس بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہے اسرائیل کے مختلف علاقوں پر حملہ کرنے کے لیے، ان میزائلوں میں کلسٹر بموں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور کلسٹر بم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میزائل ایک ہوتا ہے، لیکن جب میزائل جا کر پھٹتا ہے تو اس سے بیک وقت 15-20 وار ہیڈ نکلتے ہیں، اور وہ 8 کلومیٹر کے علاقہ تک میں پھیل جاتے ہیں، اور ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو نہیں روک پاتا ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم یا آئرن ڈوم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت بڑی تباہی مچ جاتی ہے۔ جون 2025 میں بھی ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے اس طرح کے میزائلوں کا استعمال کیا تھا، لیکن بہت کم ہی اس طرح کے میزائلوں کا جون 2025 میں ایران نے حملہ کیا تھا۔ ایران کے حملے میں اسرائیل میں جون 2025 میں جو زیادہ تباہی ہوئی تھی، جو زیادہ وہاں ہلاکت ہوئی تھی، زیادہ تر گھروں کو یا ہیڈ کوارٹرز کو جو نقصان پہنچا تھا، انہی کلسٹر بموں والے میزائل کی وجہ سے۔ لیکن ایران کو لگ رہا تھا 2025 میں کہ جنگ لمبی چلے گی، تو اس طرح کے خطرناک میزائلوں کا استعمال بعد میں کرنا ہے۔ شروع میں ہی اگر ایران نے تمام ہتھیاروں کا، تمام میزائلوں کا استعمال کر دیا تو دشمن زیادہ بیدار ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا۔ اس لیے دھیرے دھیرے خطرناک میزائلوں کا استعمال کرنا ہے، اور جب آخری دن
ایران نے کلسٹر بموں کا استعمال کیا، اس کے بعد ہی امریکہ نے جنگ بندی کرا دی اور اسرائیل نے امریکہ سے گہار لگائی تھی کہ ایران نے بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے، ہمیں مار دیا ہے، اب ہماری حکومت اور ہماری عوام برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور آج پہلی مرتبہ اس نئی جنگ میں، اس نئی لڑائی میں ایران نے کلسٹر بموں والے بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق یا خود ایران سے جو خبریں سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یہ جو بیلسٹک میزائل ہے جس میں کلسٹر بم رکھے جاتے ہیں، اس کی خاصیت اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ ایک ساتھ اس میں چھوٹے چھوٹے 20 بم تقریباً ہوتے ہیں اور ہر بم کا وزن 2.5 کلو سے 3 کلو تک ہوتا ہے۔ اور یہ میزائل جب گرتا ہے تو مختلف علاقوں میں پھیل جاتا ہے اور جہاں اس میں کا ایک بم گرتا ہے وہیں پر یہ تباہی مچاتا ہے، آگ لگا دیتا ہے۔ اگر ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے، آئرن ڈوم کے ذریعے کلسٹر بم والے میزائل کو روکا جاتا ہے تب بھی اس کا بم کہیں نہ کہیں جا کر کے گرتا ہے اور جس بلڈنگ پر اس کا بم گرتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان میزائلوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اپنی لوکیشن کو چینج کرتے ہیں، اس کی لوکیشن کو ٹریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ الٹا سیدھا چل کے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آئرن ڈوم یا اسرائیل کے دوسرے ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے بھی پوسیبل نہیں ہو پاتا ہے ان میزائلوں کو روک پانا۔ اس میزائل کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ میزائل جہاں پر پھٹتا ہے، جہاں پر بلاسٹ کرتا ہے، صرف وہاں نقصان نہیں پہنچاتا ہے بلکہ تقریباً 10 کلومیٹر تک کے علاقے میں اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا ریڈیشن پھیل جاتا ہے اور ریڈیشن کی وجہ سے بھی لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے، ان کے بدن میں ایک طرح سے آگ جیسی جلن فیل ہوتی ہے، سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر دھیرے دھیرے نقصان پہنچاتا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی لکھا ہے کہ آج ایران نے جو کلسٹر بموں والے میزائل کا استعمال کیا ہے اس میں ریڈیشن ہے، خطرناک طرح کے ذرات اور کیمیکل پائے جاتے ہیں اور جہاں پر یہ وار ہیڈز گرتے ہیں 10 کلومیٹر تک کے علاقے میں اس کا ریڈیشن پھیل جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، جلن ہوتی ہے اور اس کا اثر سب سے زیادہ اسرائیل میں دیکھا جا رہا ہے۔ ابھی تک 12 سے زیادہ لوگ شدید گھائل ہو چکے ہیں، ان کے بچنے کی امید نہیں ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد، مرنے والوں کی تعداد بھی اسرائیل میں اب بڑھنے لگی ہے۔ ادھر ترکی کی میڈیا نے یہ خبر شائع کی ہے کہ ایران نے اسرائیل کے نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ جون 2025 میں ایران نے اسرائیل کے نیوکلیئر ٹھکانوں پر حملہ نہیں کیا تھا، اس کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا، لیکن اب ایران نے بھی اسرائیل کے نیوکلیئر ٹھکانوں کو، نیوکلیئر اڈوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور باضابطہ میزائل جا کر وہاں پر گرا ہے، اس نے ٹارگٹ کو ہٹ کر دیا ہے اور اسرائیل نے ابھی تک اس خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے، لیکن جو اسرائیل کی پولیس ہے وہ وہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور اس پورے معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے یروشلم کو بھی ہٹ کیا ہے اور وہاں بھی جا کر کے میزائل گرا ہے۔ ادھر ایران پر بھی اسرائیل کا حملہ پوری شدت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ جاری ہے اور تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اسمبلی آف ایکسپرٹس کے دفتر پر حملہ کر دیا ہے اسرائیل نے۔ اسمبلی آف ایکسپرٹس یعنی فقہا کا وہ گروپ، اراکین کا وہ ادارہ جو سپریم لیڈر کا انتخاب کرتا ہے، جس کو ایران میں مجلس خبرگان کہا جاتا ہے اور سپریم لیڈر کا فیصلہ یہی مجلس خبرگان کرتی ہے۔ 88 افراد اس کے ممبر ہوتے ہیں، تو ان کی جو آفس ہے جہاں مجلس خبرگان کے اراکین بیٹھتے ہیں، طے کرتے ہیں، اس پر حملہ کر دیا ہے اسرائیل نے اور اس پوری عمارت کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مہرآباد ایئرپورٹ جو ہے اس کے آس پاس بھی اسرائیل نے حملہ کیا ہے، ایئرپورٹ کو بھی اسرائیل نے ہٹ کیا ہے اور تہران میں جو انڈسٹریل ایریا ہے، جو تجارت کا، صنعت کا ہب مانا جاتا ہے، وہاں اسرائیل نے ایک نوٹس ایشو کیا ہے وہاں کے لیے کہ لوگ اس علاقہ کو خالی کر دے۔ ایران کی جو انڈسٹری ہے، تہران کا جو تجارتی مرکز ہے، سینٹر ہے، اس کو اسرائیل نشانہ بنائے گا اور اسرائیل نے بھی پوری قوت کے ساتھ حملہ جاری رکھا ہوا ہے۔ نیلوفر اسکوائر پر اسرائیل نے حملہ کیا اور وہاں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے نئے وزیر دفاع کا بیان سامنے آیا ہے کہ دشمن کو، امریکہ اور اسرائیل کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے کمانڈر ان چیف کو، ہمارے آرمی کے سربراہ کو یا اسی طرح سپریم لیڈر کو شہید کر کے وہ یہ جنگ جیت جائے گا، رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور ایران کی قیادت یا ایران کی آرمی جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے
رہے گی, امریکہ کو جواب نہیں دے پائے گی, تو یہ امریکہ کی بھول ہے, اسرائیل کی بہت بڑی غلطی ہے, اور کبھی بھی امریکہ اور اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے. نئے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہر ایک پوزیشن کے لیے, ہر ایک عہدہ کے لیے پہلے سے 4 جانشین نامزد کیے جا چکے ہیں. اگر ایک کی شہادت ہوگی, دوسرا ان کی جگہ لے گا, وہ کمان کو سنبھالے گا. پورا نظام پہلے سے طے ہے, پورا سسٹم پہلے سے سیٹ کر دیا گیا تھا کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو ہمیں کیسے امریکہ اور اسرائیل کے حملے کا جواب دینا ہے, امریکہ کو کہاں کب کیسے نشانہ بنانا ہے. یہ پورا خاکہ پہلے سے طے تھا, کیونکہ ہمیں یقین تھا امریکہ حملہ کرے گا. ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر علامہ سید خامنئی کو شہید کیا جائے گا, اس لیے ہم نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی, اور ان کی شہادت کو ہم لوگوں نے زیادہ سیریس نہیں لیا ہے کہ وہ شہید ہو چکے, وہ نہیں رہے, اب ہم کیسے جنگ لڑیں گے, بلکہ ہم پہلے سے ذہنی طور پر تیار تھے کہ ہمارے سپریم لیڈر کو مارا جائے گا, ان کو شہید کیا جائے گا, اور اس کے بعد ہمیں کیسے مقابلہ کرنا ہے, کیسے جواب دینا ہے. اس لیے امریکہ اور اسرائیل کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس نے ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کر دیا ہے, ان کو ختم کر دیا ہے, تو ہم امریکہ اور اسرائیل کو جواب نہیں دے پائیں گے, یا ہماری کوئی پالیسی طے نہیں ہو پائے گی, ہمیں فیصلہ لینے میں تاخیر ہوگی. ایسا نہیں ہے, پورا پروگرام پہلے سے سیٹ تھا, اور اسی کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں. اور ہر ایک پوزیشن کے لیے, ہر ایک عہدہ کے لیے پہلے سے 4 نام طے کیے جا چکے ہیں. ایک کو شہید کیا جائے گا, دوسرا ان کی جگہ لے گا, اگر دوسرے کو مارا جائے گا تیسرا ان کی جگہ لے گا, تیسرے کو شہید کیا جائے گا, چوتھا ان کی جگہ لے گا, چوتھے کو بھی اگر مارا جائے گا تب بھی اس کے بعد کا نظام طے کر دیا گیا ہے کہ پھر کون ذمہ داری لے گا, کون کمال کو سنبھالے گا. پورا چین بنا ہوا ہے, سسٹم بنا ہوا ہے. ایک کو یا ٹاپ لیڈرشپ کو مار کر امریکہ اسرائیل ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. جون 2025 میں بھی اسرائیل نے یہی کیا تھا. اسرائیل نے پہلے سے پلاننگ کر کے حملہ کیا, اور تمام ٹاپ کمانڈروں کو, پوری لیڈرشپ کو اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا. اور اسرائیل کو لگا کہ ایران جواب نہیں دے پائے گا, ایران اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا. لیکن 13 گھنٹے کا ٹائم لیا. ایران نے ہر ایک کی جگہ دوسرا کمانڈر ان چیف متعین کیا گیا, اور اس کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا. ایران کے جو نئے مذہبی رہنما منتخب کیے گئے ہیں, جو سپریم لیڈر کو طے کریں گے, یعنی 3 اراکین پر مشتمل جو کونسل تشکیل دی گئی ہے, اس کے جو مذہبی رہنما ہیں آیت اللہ علی رضا عرافی, انہوں نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دشمن کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے, امریکہ سے بات چیت نہیں ہوگی, اور خون کے آخری قطرے تک امریکہ کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی. اب تک ہم نے جو حملہ کیا ہے وہ 10% بھی نہیں ہے. اصل ہمارا جواب ابھی باقی ہے, ہمارا رسپانس ملنا امریکہ اور اسرائیل کو باقی ہے, اور یہ لڑائی جتنی لمبی چاہے چلے, اس لڑائی کو ہم لمبے عرصے تک لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. تازہ ترین اپڈیٹ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے, اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو, اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں, میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں, اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے. ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے, بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے, جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں. ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے, ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے, اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں, گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں, انٹرویوز کرتے ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے. اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا. ملت ٹائمز کی آفس ہے, ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے. اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں, بہت سارے ایکسپنسز ہیں, اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے. آپ سے گزارش ہے, اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا, تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا. ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا, ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی. آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے, اکاؤنٹ نمبر موجود ہے, UPI نمبر موجود ہے, اور گوگل پے, فون پے نمبر بھی موجود ہے. آپ جیسے چاہیں ملت ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ
اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے۔ اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے، بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے، اپنی سٹوری میں لگائیے اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔